بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز انمی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، عمران خان اور اس کے ہم نوا یعنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور اس کے علاوہ ایک مخصوص جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فرقہ، اس فرقے کی مدد سے ایک بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یعنی اب اس میں سے جنرل فیض بھی آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس میں سے جنرل باجوہ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں، تاہم وہ جو ایک مخصوص فرقہ تھا جو یوں سمجھ لیں کہ جس سے زیادہ تر طالبان جہاں سے جن کے مدارس سے جو ہے وہ نکلے تھے، انہوں نے ایک بھیانک ترین جو ہے وہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اب اس منصوبے پر مرحلہ وار عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک انفارمیشن ہے اور یہ انتہائی خطرناک منصوبہ ہے، جس کے مطابق ناظرین انتہائی محتاط اور انتہائی اہم جو ہے وہ ذرائع نے انتہائی محتاط انداز میں مجھے اعداد و شمار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس کی نیٹو کے ساتھ افغانستان میں طالبان کی جنگ چل رہی تھی تو اس میں پاکستان کے 50,000 سے زائد جنگجو طالبان اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس جنگ کے دوران پاکستانی جو طالبان تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر نہ صرف حصہ لیا بلکہ ان کی زیادہ تر کاروائیاں کامیاب رہیں، اور کیونکہ ان کو جب بھیجا گیا تھا جنرل ضیاء کے دور میں اور اس کے بعد پھر جو ایک سسٹم چلا، اس دوران ان کو باضابطہ طور پر تربیت دی گئی تھی۔ یعنی دہشت گردی کی تو اس وقت نہیں تھی، اس وقت یہ تھا کہ اپنے وطن کے دفاع کے یعنی افغانستان کے دفاع کے لیے اور افغان دشمنوں سے لڑنے کے لیے ان کو مخصوص تربیت دی گئی تھی۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے امریکہ اور اس کے دیگر حواریوں کو جس طرح شکست دی، اس کے بعد ان کے دماغ اور چلنے لگے ہیں۔ اب انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ ہے پاکستان کو ہڑپ کرنے کا۔ ناظرین، آپ کو جس طرح عمران خان اور جنرل فیض حمید اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ کچھ خاندانوں کو لے کر آئے اور ان میں سے 5-8 ہزار جو ہے وہ صرف جنگجو تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت محتاط اندازے کے مطابق کم و بیش 25,000 سے زائد طالبان جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کو لانے کے لیے جو کھیل کھیلا گیا وہ بڑا بھیانک تھا۔ ان کو لانے کے لیے پنجاب کے ایک مختلف یعنی ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کا ایک وفد گیا ان طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو اپنا وانا اور وزیرستان کے جو مقامی قبائل کے سردار تھے ان کا بھی ایک وفد 3 بار گیا۔ یعنی اس کو کے پی کے حکومت یعنی عمران خان کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، اور وہ فیض حمید کی ڈائریکشن پر وہاں پر گیا تھا، اور اس کے بعد پھر حتمی طور پر فیض حمید صاحب نے میرے خیال میں جہاں تک ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 سے زائد انہوں نے ٹرپ وہاں پر کیے، اور وہ کوئی افغان حکومت سے بات نہیں کرنے گئے تھے، وہ بات کرنے گئے تھے ان طالبان سے کہ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ اگر انہوں نے پاکستان کا رخ کر لیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو یہاں پہ لا کے آباد کیا جائے اور ان کو کچھ پیسے دیے جائیں تاکہ یہ عام معمول کی زندگی کی طرف لوٹ سکیں، لیکن یہ تجربہ ناکام رہا۔ 25,000 آ چکے، 25,000 مرحلہ وار آہستہ آہستہ واپس پہنچ رہے ہیں۔ اب ان کا پہلے جو جنرل ضیاء کے دور میں جو پلان بنا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان پر قبضہ کیا جائے اور پھر افغانستان اور پاکستان ایک ہی ملک ہو، اور افغانستان میں صوبے بنائے جائیں اور ان کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں بنایا جائے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ بدل چکی ہے، یعنی اس کے الٹ ہو چکی ہے، یعنی دولت اسلامیہ بنانے کی غرض سے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اس کے پاس افغانستان اہم ترین مسائل کا شکار ہے، کیونکہ انہی افغانیوں کے پاس نہ تو کوئی ریلوے کا کوئی نظام ہے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بندرگاہ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پراپر زمینی راستے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ کا کوئی بڑا حصہ ہے کہ جہاں پہ وہ چیزیں کر سکیں۔ تو ان کا جتنا بھی گزر سفر ہے وہ اسمگلنگ پہ ہوتا ہے۔ جس طرح گندم سے پاکستان اسمگل کی
پاکستان سے گندم افغانستان اسمگل کی اور پاکستان میں گندم کا بحران پیدا ہو گیا. چینی یہاں سے اسمگل ہوئی اور ان کی معرفت سے جو ہے وہ اسمگل ہوئی، جن کو سرحدوں پر تعینات کیا گیا تھا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کی جائے اور لوگوں کے آنے جانے پر نظر رکھی جائے. لیکن کیونکہ ان کو حصہ مل رہا تھا اور جو کل جو کچھ نہیں تھے وہ پھر لکھ پتی بنے، پھر کروڑ پتی بنے، اب ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے. اور ان کی وہ دنیا پاکستان اپنا باہر بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھیں تو مختلف ممالک میں ان کی اثاثے ہیں، ان کے جو کاروبار ہیں، ان کے فارم ہاؤسز ہیں. تو بہرحال انہوں نے اب جس طرح حال ہی میں انہوں نے ڈالر کی دھڑا دھڑ اسمگلنگ کی اور اتنی اسمگلنگ کی کہ جو وہ افغان جو کرنسی تھی وہ اس کی اہمیت انتہا سے زیادہ اوپر آ گئی ہے. یعنی اس وقت ان کے سامنے ہم کچھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ اسمگلنگ کا سلسلہ چلتا رہا. تو بعد میں اب یہ انہوں نے پلان بنایا کہ اب اگر ہم نیٹو کو شکست دے سکتے ہیں، اگر ہم امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں، تو پھر پاکستان فوج کو شکست دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے باضابطہ طور پر جنگ چھیڑ رکھی ہے. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا پاکستان ہے. یعنی اس پاکستان کے میں اس کا مطلب جو وہ یہ ہے کہ ان کو ہر صورت میں گوادر بندرگاہ چاہیے اور ان کو ہر صورت میں کراچی بندرگاہ چاہیے. تو اس لیے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ ملا کے اور اس کو ایک ہی صوبہ بنا دیا جائے. یہ انفارمیشن جو ہے وہ رپورٹس جو ہیں یہ مختلف ذرائع سے مختلف ممالک جو طالبان کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں انہوں نے کلیکٹ کی ہے. اور کلیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے کسی نہ کسی سطح پر پاکستان کو بھی اس سے آگاہ کیا ہے کہ یہ پلان ہے. اور جس کی وجہ سے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی طرف سے ایک نقشے بنائے گئے تھے دولت اسلامی کے، جس میں پاکستان اور خیبر پختونخوا کا حصہ زیادہ تر حصے اس میں شامل تھے. اس دولت اسلامیہ میں پاکستان اس کا حصہ ہے، افغانستان کا پاکستان حصہ ہے. اور اب یہ پاکستان کو ہڑپ کرنے آ رہے ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ یہ طالبان منظم طریقے سے اب یہ کاروائیوں کا ارادہ رکھتے ہیں اور حکمت عملی مرتب دے رہے ہیں ان کو کہ کس طرح کس سطح پہ کس اسٹیج پہ حملہ کرنا ہے. اور جو طالبان وہاں سے آ رہے ہیں ان کو مختلف ان ایریاز میں جہاں لا انفورسمنٹ کی ڈپلائمنٹ زیادہ ہے وہاں بھیج رہے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان کو مختلف مراحل میں حملے کیے جائیں اور بڑے بڑے حملے کیے جائیں. جس طرح پشاور میں مسجد میں کیا گیا کہ 100 سے زیادہ نمازی شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر پولیس اہلکار اور پولیس افسران اور عام شہری تھے. تو اسی طرح جو آرم فورسز کے جو ہوں گے ہیڈ کوارٹرز ہوں گے یا جو دفاتر ہوں گے وہاں پر یہ حملے کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اب مختلف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جی ایچ کیو سمیت مختلف مقامات پر یہ پہلے بھی حملے کر چکے ہیں، ان کے حملے پسپا کیے جا چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں میران ایئر بیس پر حملہ کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ گھس کر انہوں نے سے اپنا ASF کی وردیوں میں گھس کر اندر جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ سب کچھ دوبارہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس وقت مسلح افواج کو چاہیے کہ ایک ایسی فول پروف حکمت عملی مرتب کریں تاکہ ان کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. اور اس کے علاوہ جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سلیپر سیلز تلاش کیے جائیں تاکہ جو ہے وہ ان کے ذریعے سے معلومات حاصل کر کے اور بھرپور کارروائی کی جائے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.